السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 28 ہے۔ تھانے کے تفتیشی کمرے میں ملزم اور اس کی وکیل دونوں موجود تھے۔ عالمگیر کے ہاتھ ہنوز ہتھکڑیوں میں بند تھے۔ غور سے دیکھنے پر اس کی کلائیوں کی چھلی ہوئی جلد بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اپنا بریف کیس میز پر رکھتے ہوئے بنفشہ نے ہلکی آواز میں ہیلو کہا۔ نگاہیں دانستہ چرائیں۔ وہ اس کا استاد تھا، آج اسے قید دیکھ کر دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ عالم نے سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ خلاف توقع کچھ خاموش نظر آ رہا تھا، تن تنا مفقود تھا۔ بنفشہ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ زرد نیل پینٹ لگے اس کے ناخن میز کے کونے پر ٹک ٹک کر رہے تھے۔ بہت دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر بنفشہ نے اس خاموشی کو توڑا۔ سب سے پہلے کیا آپ کو یقین ہے میں یہ کر لوں گی؟ عالم نے گردن اٹھائی اور اسے ایک شفیق مسکراہٹ سے نوازا۔ سارے وقت میں پہلا بہترین تجربہ۔ تم کر لو گی بچے، یہ سوچو تم کرنا چاہتی ہو۔ بنفشہ اس کے لیے عبیر کی طرح تھی، وہی نرمی، وہی شفقت۔ آپ کہہ رہے ہیں تو کر لوں گی سر۔ عالمگیر اور بنفشہ کی پہلی ملاقات لاء اسکول میں ہوئی تھی، جہاں عالم پروفیسر کے طور پر چند ماہ کے لیے تعینات ہوا تھا۔ باقی طلباء کے برعکس وہ کافی ذہین تھی۔ کلاس کے دوران اسے جو چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، عالم اسے بعد میں سمجھا دیا کرتا۔ اپنے بنائے ہوئے نوٹس اسے دیتا۔ باقی کلاسز میں اگر اسے کچھ سمجھ نہ آتا تو وہ اکھڑ اور مغرور آدمی باقاعدہ ان اساتذہ سے وہ نوٹس مانگ کر اسے بھیجتا۔ ان دونوں کے درمیان بات محض چند فکروں پر مشتمل ہوتی۔ ہاں، بعض دفعہ یہ گفتگو طویل بھی ہو جاتی۔ یہ وقت تب آتا جب عالم کے اندر کا آدمی ٹو لینا چاہتا۔ بنفشہ کے پاس ہر وہ خبر ہوتی جو اسے مقصود ہوتی۔ عالم چہرے کے زاویے ہر بات پر بدل بدل کر بات سنتا۔ اوہ اچھا، واقعی؟ پھر؟ یہ اور اسی قسم کے کچھ تبصرے اس کے بھی ہوتے۔ لاء کالج کے بعد بھی عالم اور اس کے درمیان رابطہ رہا۔ مصروفیات بڑھ گئیں، وقت کم ہوتا گیا، مگر ان دونوں کے درمیان چند الفاظ کا تبادلہ ضرور ہوتا، جس کی شروعات کچھ یوں ہوتی: آل گڈ۔ یہ پیغام چاہے عالم کی طرف سے جاتا چاہے بنفشہ کی طرف سے، دونوں احتراز اور تکلف ایک طرف رکھتے ہوئے کئی مسائل بتا دیتے۔ پھر چاہے دوسری طرف سے دلاسا ملے چاہے ذرا سی تسلی، دونوں اس بات کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ عالمگیر یمن بنفشہ کی زندگی کا سب سے بہترین استاد تھا، اور بنفشہ مخدوم عالم کی زندگی کی سب سے بہترین شاگرد۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اس نے کندھے چوڑے ہی رکھے، چہرہ وہی جذبات سے خالی۔ بنفشہ آگے کو ہوئی، فکر مندی سے اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں سر؟ عالم چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے گردن پیچھے کو گرا دی۔ کئی لمحے وہ چپ رہا، پھر اس کی آواز گونجی۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے دیکھا ہے؟ کبھی جیت کر ہارا ہوا شخص؟ آج میں جوابی شعر نہیں کہہ رہی۔ اس نے اپنی ہلکی نم آنکھیں رگڑیں۔ میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گی۔ مجھے یقین ہے، عالم نے وثوق سے کہا۔ کیا بہت مار ہے؟ اس کے اگلے سوال پر عالم چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ہنس پڑا۔ بنفشہ مسکرا بھی نہ سکی۔ بہت زیادہ مار ہے، بہت کمینے لوگ ہیں۔ وہ عالم کی بات پر ہنسی۔ کافی دیر تک وہ دونوں ہنستے رہے۔ دونوں کی آنکھوں میں پانی جمع ہو چکا تھا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت عجیب لگ رہا ہے، کہاں وہ سوٹ بوٹ والا اکھڑ مزاج وکیل، اور کہاں یہ۔ کچھ حادثوں سے گر گئے زمین پہ، ورنہ ہم رش کے آسمان تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ آپ نہیں بدل سکتے نا؟ مجھے لگا تھا کم از کم یہ قید آپ کا دماغ درست کر سکتی ہے، مگر آپ ہر دفعہ کسی جال میں پھنس رہے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بچے۔ خیر، کام کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی جن کا جواب آپ مجھے بالکل سچ سچ دیں گے۔ عالم نے سر ہلا دیا۔ بنفشہ آگے کو ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور پہلا سوال داغا۔ کیا آپ نے واقعی شاہویر کو قتل کیا ہے؟ 1 2 3۔ نہیں، اس نے مستحکم انداز میں جواب دیا۔ کیا آپ قتل کے وقت جائے وقوعہ پر موجود تھے؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ کیا آپ قاتل کو جانتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ بنفشہ نے سر ہلا دیا۔ عالم کی آنکھیں سارا وقت بے تاثر رہیں۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔
البتہ اسے عالمگیر کی طرف کا سارا قصہ سننا تھا۔ شروع سے بتائیں عالم سر، آپ کے پہنچنے سے آپ کی پارٹی چھوڑنے تک ایک ایک منٹ میں کیا کیا ہوا تھا؟ عالم نے وہی رٹا رٹایا سبق شروع کر دیا۔ سلطان کے برعکس وہ اسے ٹوک نہیں رہی تھی، وہ ہمدرد بھی نہیں تھی، وہ محض سن رہی تھی۔ اپنی ایکس کا بانجھ ہونا آپ کو اتنا برا کیوں لگا کہ آپ پارٹی کے ایک کونے میں سگریٹ نوشی کرنے پہنچ گئے؟ اس نے ایک انتہائی اہم نکتہ اٹھایا۔ عالم نے لب بھینچ لیے۔ کسی بھی عورت کے لیے بچہ کتنا اہم ہوتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیسے؟ آپ تو یقیناً عورت نہیں ہیں۔ تو میری طرف ہو یا ان کی؟ آپ کی طرف ہوں، لیکن عدالت میں مجھے اس زچہ و بچہ کی کہانی کو پیش کرتے وقت اس کی بیک سٹوری، وجہ اور اس وقت آپ کا سٹیٹ آف مائنڈ بتانا پڑے گا، اس لیے میرا وجہ جاننا ضروری ہے۔ اگر تم اتنی ہی قابل تھیں تو آج تک کوئی کیس کیوں نہیں جیتی؟ آ گیا وہ ذاتیات پر۔ بنفشہ نے برا نہیں مانا۔ مجھے ڈبل کراس مت کریں سر، جو بھی مسئلہ ہے آپ کو مجھے بتانا ہوگا۔ عالم نے سر جھٹکا، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا بھی۔ سر؟ میز بجاتی ہوئی اس نے عالم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ڈھٹائی سے جمی رہی۔ میرال، میری بیوی، وہ پریگننٹ تھی۔ عالم اتنی ہلکی آواز میں بولا کہ وہ بمشکل سن سکی۔ اس ہلکی آواز میں بھی دنیا کے سارے جذبات سمٹ آئے تھے۔ ہمارے بہت خواب تھے اس بچے کے لیے، ہماری فیملی مکمل ہونے والی تھی۔ میرال وہ کہتے کہتے رک گیا، حلق میں کچھ اٹکا۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے اس نے دوبارہ اسے دیکھا۔ مجھے اس کی ایکسائٹمنٹ، اس کے ڈر، اس کی ایک ایک حالت یاد ہے۔ وہ جب سے پریگننٹ ہوئی تھی اسے ڈر لگتا تھا وہ مر جائے گی اور اس کے بچے کا کیا ہوگا۔ شاید جب کوئی لڑکی ماں بنتی ہے اسے مرنے کا خوف آ جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف تھا اس کی اولاد کی تکلیف یا اس اولاد کا اکیلے رہ جانا۔ اس لیے اگر میں کہوں مجھے کسی عورت کے لیے برا لگتا ہے تو اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ مجھے ہر اس عورت کی آنکھ میں میری بیوی والا خوف نظر آتا ہے اور میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میرال کو لگتا تھا اس نے عالم سے محبت کی ہے، مگر جو عالم اس سے کر رہا تھا وہ محبت کے تمام درجے پار کر آیا جذبہ تھا۔ بنفشہ نے محض سر ہلا دیا۔ عالم کی یہ حالت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن کے لیے اتنا بہت تھا، وہ اسے مزید نہیں کریدے گی۔ ہم لڑیں گے سر، انصاف سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ عالم نے سر ہلا دیا۔ اسے انصاف اور قانون پر اب یقین نہیں رہا تھا، مگر وہ کوشش کرے گا۔ تم اسلان کے ساتھ کام کر رہی ہو؟ یکدم عالم نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ بنفشہ کے چہرے پر کڑواہٹ آئی۔ جی، لیکن وہ بہت بدتمیز اور بے مروت آدمی ہے۔ عالم مسکرایا۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بریف کیا تھا، پھر وہ محلے میں تمہارا گھر ڈھونڈتا رہا۔ وہاں لوگوں نے شاید اسے کچھ کہا ہے جس سے وہ متنفر ہوا ہے۔ تو وہ مجھے جج کر رہا ہے؟ ہی ہیز اے ہسٹری، عالم نے دھیرے سے کہا۔ وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ لڑکی دھوکے باز اور گولڈ ڈگر تھی۔ اس نے اسلان پر چیٹ کیا تھا اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑی۔ اس سے اغوا کر کے مار دیا، اب اور کیا چاہیے؟ عالم نے اسے دیکھا، پھر سر واپس جھکا دیا۔ تردید، تائید، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بنفشہ سمجھ گئی وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اوکے، تو اب آپ مجھے شروع سے آخر تک سب بتائیں گے۔ عالم اس کتھا کو دوبارہ سنانے کے لیے تیار تھا۔ 15 مارچ، عدالت سے ملے ہوئے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ میں توسیع کرواتے اسے 14 روزہ کرنے کے بعد آج عالمگیر یمن کو عدالت لایا گیا۔ چند مقدمات میں عدالت 5 یا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ دیتی ہے، لیکن پولیس انتظامیہ اس میں توسیع کرواتے ہوئے بعض دفعہ اسے 14 روزہ ریمانڈ کروا سکتے ہیں۔ یکمشت نہیں، ہاں البتہ ذرا توقف کے بعد عدالت اس ریمانڈ میں توسیع کر دیتی ہے۔ عدالت کے بے ہنگم شور سے پرے کمرہ عدالت میں سیشن جج سعد الطاف خان اپنی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ پولیس کی طرف سے ملنے والے ابتدائی شواہد اور چارج شیٹ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کی اگلی نظر عالمگیر پر پڑی جس کے چہرے پر سیاہ کپڑا بندھا تھا۔ میرا خیال ہے عدالت کے کمرے میں آنے کے بعد ان کے رخ سے پردہ ہٹا لینا چاہیے، انہوں نے کچھ سخت اور تلخ لہجے میں کہا۔ چبوترے سے نیچے میزوں کے عقب میں رکھی کرسیوں پر ایک طرف پروسیکیوٹر اور دوسری طرف دفاع موجود تھے۔ معمول کی کارروائی جاری تھی۔ جج صاحب نے فرد جرم پڑھنا شروع کیا۔ عالمگیر افتخار یمن، آپ پر الزام ہے کہ مورخہ 25 اور 26 فروری کی شب کے درمیان آپ نے لارنس ہوٹل کے بینکوئٹ میں شاہویر بنگش کو قتل کی دھمکی دی اور پھر شاہویر بنگش کا قتل کیا۔
علاوہ ازیں آپ پر الزام ہے کہ آپ نے تاجور بنگش زوجہ ابتسام عباس کو ہراساں کیا، انہیں نامناسب باتیں کہیں، ان کے بانجھ پن کا مذاق اڑایا اور انہیں جسمانی طور پر نقصان پہنچایا۔ کیا آپ ان تمام الزامات کا اقرار کرتے ہیں؟ نہیں یور آنر، یہ سب جھوٹ ہے، میں بے گناہ ہوں۔ اس نے گردن اٹھائی نفی کی۔ تفتیش اور تلاشی کے دوران آپ کے گھر سے آلہ قتل بھی برآمد ہوا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھ پر فریم کیا گیا ہے جناب، میں بے قصور ہوں۔ آپ کس طرح پلیڈ کرنا چاہیں گے؟ آئی پلیڈ ناٹ گلٹی، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ جج صاحب نے چشمہ ناک پر درست کیا۔ عدالت آپ کو ٹرائل کا حق دیتی ہے 26 مارچ کو۔ جج کہہ رہا تھا اور عالم کی سماعتیں گویا سن ہو گئی ہوں۔ درخواست ضمانت پھر مسترد ہوئی تھی۔ وہ اپنی گرفتاری کے 14 روز بعد ایک بار پھر اسی جہنم میں جا رہا تھا جہاں جانے کا خیال ہر دفعہ اس کے لیے سہانے رو رہا تھا۔ آج سے اس کی جوڈیشنل کسٹڈی، جس میں ملزم کو تھانے سے فارغ کر کے جیل بھیجا جاتا ہے، شروع ہونے والی تھی۔ آج کے بعد سے وہ ایک ٹرائل پر جانے والا تھا۔ ٹرائل شروع ہوتے سب نے دیکھے ہیں، ختم ہوتے ہوتے بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ الزام کئی تھے، حالات اس کے خلاف مدعی امرا، وہ چاہ کر بھی کچھ اچھا سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ کاروائی ختم ہونے کے بعد اسے گھسیٹ کر جیل جانے والی وین کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا۔ جب ایک جگہ اسلحہ نے اہلکاروں کو روکا، عالم کا بازو تھپ تھپایا، گویا اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہو۔ سہراب ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، لب سیدھی لکیر میں بند کیے وہ جو دیکھ رہا تھا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا چاچو، آپ باہر آ جاؤ گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ عالم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا مگر اس کے الفاظ ڈھارس دیتے تھے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں سر، میں سنبھال لوں گی۔ اسلان، چہرے پر کپڑا ہونے کے باعث اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسلان ایک بار پھر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اسے قریب ہونے کا بتایا۔ عالم نے ہتھکڑیوں والا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، ایسے جیسے ٹٹول رہا ہو، اور وہ پہچان گیا۔ یہ وہی تھا جسے انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، وہی جسے اس نے گر سکھائے تھے۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد اسے وہاں 1 منٹ بھی رکنے نہیں دیا گیا۔ آج سے ایک تاریک پاپ کا آغاز ہونے والا تھا، البتہ ایک دن قبل کچھ اس سے برا ہو چکا تھا۔ ایک دن قبل لال یمن کے سیاہ دروازے پر 2 مسلح سپاہی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ ذرا فاصلے پر پولیس موبائل کھڑی تھی۔ ایک سپاہی دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہا تھا۔ محلے کے لوگ رک کر تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے۔ پولیس موبائل کے اندر بیٹھے شخص نے سائرن کھول دیا۔ سیاہ شلوار قمیض والا اسلان آواز سن کر دروازے کی طرف بڑھا۔ پولیس موبائل کی آواز سن کر سہراب بھی اندر سے نکل آیا تھا۔ اسلان نے دروازہ کھولا تو دروازے پہ ایستادہ 2 پولیس افسران کو دیکھ کر اس نے پلٹ کر سہراب کو دیکھا۔ سہراب نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا اور خود تیزی سے آگے آیا۔ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے تندہی سے پوچھا۔ صاحب نے بھیجا ہے، اسلان یمن کو بیان کے لیے تھانے بلایا ہے، سعید نامی حوالدار نے بتایا۔ کیوں بلایا ہے؟ اسلان تو 25 اور 26 فروری کی رات لاہور میں تھا ہی نہیں۔ صاحب نے کہا ہے انہیں شک ہے اسلان یمن عالمگیر کے ساتھ شامل تھا، اس کے ماضی کے ریکارڈز۔ اپنے صاحب سے کہو نہیں آ رہا وہ کوئی بیان دینے، نہ وہ جائے وقوعہ پر موجود تھا اور نہ ہی وہ اس رات شہر میں تھا۔ سہراب نے چبا چبا کر کہا۔ اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اور وہ ثبوت کیوں دے گا؟ سہراب گرجا۔ وہ ہنوز اسلان کے سامنے تن کر کھڑا تھا، یوں جیسے کوئی آواز، کوئی فرد اس تک نہیں آنے دے گا۔ جاؤ جا کر سلطان سے کہو نہیں دے رہا وہ بیان۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی بھتیجی کو بھیجو۔ گاڑی کی کھڑکی کھلی، وہاں سے سلطان کا چہرہ اور آواز آئی۔ وہ تو شہر میں بھی تھی اور موقع واردات پر بھی، کیا خیال ہے؟ سہراب چوکھٹ پار کر کے آگے آیا۔ جان بوجھ کر رہے ہو نا؟ مجھ سے مسئلہ ہے تم مجھ تک رہو، میرے بچوں کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ میں کسی کو بیچ میں نہیں لا رہا سہراب، تمہارے بچے ہی مشکوک ہیں تو میں کیا کروں؟ ایک ماضی میں قتل اور اغوا میں ملوث رہا ہے اور دوسرا جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ اب تم جو چاہو میں وہ کرتا ہوں۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے واقعی سہراب کی بات مان لے گا۔ ماضی میں جو بھی ہوا میں اس میں باعزت رہا ہوا تھا۔ اسلان نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ لیکن آپ کو پھر بھی میرا بیان لینا ہے تو چلیں، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تم کہیں نہیں جا رہے، یہ خواہ مخواہ تمہیں پھنسائے گا۔ سہراب نے اسے پھر اپنے پیچھے کیا۔ ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں شہر میں نہیں تھا چاچو۔
سہراب نے اس کا بازو کھینچ کر اسے ایک طرف کیا۔ تم نے پنار کا اغوا اور قتل بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی ان لوگوں نے سارے الزام تم پر ہی لگائے تھے نا؟ وہ مختلف معاملہ تھا، پنار اور میرا ایک تعلق تھا۔ پولیس کو تعلق بنانے میں وقت نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، پھر آرا کو بھیج دو۔ اس کی سہولت سے کہنے پر سہراب نے مٹھی بھینچ لی۔ وہ صرف اور صرف ہمیں ٹیز کر رہا ہے، لیٹ می ہینڈل دس، اس نے رسان سے کہا۔ آپ میری فکر مت کرو، میں بچہ نہیں ہوں، جو کام میں نے کیا نہیں اسے مجھ پر کوئی پلانٹ بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس گھر کا مرد ہوں، مجھے میری ذمہ داری نبھانے دو۔ سہراب نے تذبذب سے اسے دیکھا، پھر آس پاس کھڑے لوگوں کو۔ صرف اور صرف روٹین کے جواب دینا، جہاں بھی تمہیں لگے کہ تمہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے کہہ دینا کافی دن پہلے کی بات ہے، تمہیں یاد نہیں۔ اسلان نے پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی۔ اوکے، تم ٹریپ نہیں ہو سکتے اسلان، اس نے سر کو خم دیا۔ اوکے، کوئی بیٹی کی رخصتی پر بھی اتنی تاکیدیں نہیں کرتا سہراب۔ سلطان کے مذاق اڑانے پر اس کے دونوں سپاہی ہنسے۔ سہراب لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آیا اور دونوں ہاتھ گاڑی کی شیشے پر جمائے آگے کو جھکا۔ اس کی آنکھیں سالم قہر تھیں۔ تم جو چاہے کر لو، مجھے توڑ نہیں سکتے۔ اگر تم نے اس سب میں میرے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی تو میں تمہیں تمہاری وصیت لکھنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ یہ تم سے ایک مرد کا وعدہ ہے۔ سلطان چند پل سلگتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر گاڑی کا شیشہ اوپر کرتے ہوئے حکم جاری کیا۔ لڑکے کو گاڑی میں ڈالو۔ سپاہیوں میں سے ایک نے اس کا بازو پکڑنا چاہا، جسے اسلان نے جھٹکا۔ ٹھنڈے تاثر کے ساتھ انہیں تنبیہی آنکھوں سے دیکھا اور خود پولیس موبائل میں آ کر بیٹھا۔ محلے کے کئی لوگوں نے پھر گاڑی کو چند لمحوں کے اندر اندر غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ یوں اس طرح پہلی بار تھوڑی گیا تھا۔ سہراب کو وہ پہلی دفعہ بھی یاد تھی۔ ماضی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ لال یمن خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ گلی خالی اور سنسان تھی، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ اگلے ہی لمحے یکے بعد دیگرے کئی ایک گاڑیاں ایک قطار میں آ کر رکیں۔ پولیس کی گاڑیوں کی جلتی بجھتی بتیوں نے ویران گلی کو عجیب سا متوحش کر دیا تھا۔ ہاتھوں میں اسلحہ لیے کئی افسران ایک ساتھ گاڑیوں سے اترے۔ گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ اسپیکر پر کوئی اعلان ہوا اور آواز کئی سماعتوں میں سور کی مانند اتری۔ بھاری بوٹوں کی دھمک اور دروازہ توڑنے کی آواز پر وہ اپنے بستر پر سیدھا ہو بیٹھا۔ پنار کی موت کو آج تیسرا روز تھا۔ وہ 3 راتوں میں بمشکل چند گھنٹے سو سکا تھا۔ سکندر خان کی بیٹی، اس کا مردہ وجود اور اس کی التجا کرتی آنکھیں، اس سے پنار سکندر کا ایک ایک تاثر ازبر تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی میں وہ سرمئی شلوار قمیض والا لڑکا پور پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ دل رک رک کر چل رہا تھا اور لب مکفل۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کھڑکی کا پٹ کھول کر دیکھا۔ وہ کھڑے کھڑے ساکن ہو گیا۔ اس کے سارے وجود پر کسی نے زہریلی چونٹیاں ڈال دی تھیں۔ قدموں میں جیسے سکت ہی نہ رہی ہو۔ وہ کیسے کھڑا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے کئی اہلکاروں کو دیوار ٹاپ کر اندر آتے دیکھا۔ ایک کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی۔ وہ متزلزل قدموں سے پیچھے کو ہوا۔ عالم، اسلان، کیا ہوئے؟ آواز کیسی ہے؟ سہراب کی نیم خوابیدہ آواز سنائی دی۔ وہ لاؤن سے چل کر آ رہا تھا، شاید بتیاں جلانے کھڑا ہو گیا تھا۔ پولیس کا عملہ دروازہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اسلان نے جمے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل رہا تھا اور سہراب اسی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ عالمگیر چیختا ہوا زینے اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ پولیس کی گاڑیوں کی آواز سن چکا تھا۔ سہراب کدھر ہو؟ اسلان کہاں ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ لاؤنج میں سہراب کی بھاری آواز گونجی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ اسلان کے کمرے کی طرف لپکا۔ نیم روشن کمرے میں وہ سہراب سے ٹکرایا۔ وہ اس کی خوشبو، اس کا لمس، اس کی چاپ سب پہچانتا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو تھام لیا، دونوں بازوؤں سے تھاما۔ کیا ہوا ہے اسلان؟ تم نے آواز سنی؟ عالم بھی وہیں آ گیا۔ سہراب اسی طرح اسے بازوؤں سے تھامے کھڑا تھا جب پولیس افسر اندر داخل ہوئے۔ سہراب متحیر دم سادھے کھڑا تھا۔ سہراب، کسی قسم کی مداخلت مت کرنا۔ وجاہت نامی افسر نے جیب سے ہتھکڑی نکالتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ سہراب نے نام محسوس انداز میں اسے ایک ہاتھ سے اپنے پیچھے کیا اور خود آگے آیا۔ گلے میں کوئی گلڈی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مسئلہ کیا ہے وجاہت؟ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح یہاں کیا کر رہے ہو؟ سارے گھر کی تلاشی لو، ملزم کے کمرے کا چپا چپا چھان مارو، جو کام کا سامان ہاتھ آتا ہے اٹھا لو۔ اسلان، یمن کا کمرہ کون سا ہے؟ وجاہت نے چند لوگوں کو حکم دیا اور اگلی بات سہراب سے پوچھی۔ وجاہت، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔
سہراب نے آواز بلند کی۔ اوپر سے آرڈر ہے سہراب، تعاون کرو، وہ اسی اسپاٹ لہجے میں بولا۔ کچھ سوچ کر اس نے 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا جو اسلان یمن تک گئے۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا، بھاگ نہیں رہا تھا، ہاں مگر جب سہراب اس کے سامنے کھڑا تھا تب تک وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا رہا۔ جب سپاہیوں نے سختی سے اس کے بازو جکڑے تب پہلی بار اسے معلوم ہوا سہراب سراپہ حفاظت تھا۔ تمہارے بھتیجے پر اغوا اور قتل کا الزام ہے، وجاہت نے کسی خبرنامے کے انداز میں کہا۔ سہراب ہنوز بے یقین اور متحیر تھا۔ عالم آگے آیا۔ غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ 2 اہلکاروں کے نرغے میں جکڑے اسلان کا بازو چھڑواتے اس نے غرا کر کہا، کہیں نہیں جائے گا، یہ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اسلان شجاع یمن، وجاہت سخت اور مشینی انداز میں کہتے ہوئے اسلان کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ آپ کو پنار سکندر کے اغوا اور قتل کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس نے ہتھکڑی اسلان کے دونوں بازوؤں پر باندھی۔ سہراب کے دل پر کوئی گھونسا لگا۔ آپ کے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ عالم دم سادھے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں وحشت زدہ تھیں۔ اس نے ہتھکڑی لاک کر کے چابی جیب میں ڈالی۔ اسلان کو لگا وہ تمام عمر کے لیے قید ہو گیا ہو جیسے۔ جو کچھ آپ اس وقت کہیں گے وہ عدالت میں آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ وجاہت میرے بھتیجے نے کچھ نہیں کیا، عالم ایک بار پھر اسی بلند آواز میں بولا۔ سہراب ان دونوں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس پر جمی تھیں جسے پالا تھا، جس سے نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا تھا، جس کے کمرے کو اس وقت ثبوتوں کے لیے چھان مارا جا رہا تھا، جس کے ہاتھ ہتھکڑی میں بندھے تھے۔ سہراب نے ان ہاتھوں کو لکھنا سکھایا تھا۔ کیا کیا تم نے؟ اس نے اہلکار کو ہٹا کر اسلان کا بازو تھاما۔ اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ اسلان نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں کوئی پانی چمکا جسے سہراب نے اپنی ہتھیلی سے رگڑا۔ وہ اسے کسی اور کے سامنے کمزور نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ محض 21 برس کا تھا، صرف اور صرف 21 برس۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کچھ کیے؟ اسلان اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں کسی سہمے شیر کی آنکھیں تھیں۔ سہراب نے اس کا بازو سختی سے جکڑا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر ماتھا تقریباً اس کے ماتھے سے جوڑ لیا۔ کچھ کیا ہے؟ اس کے حلق میں کوئی گولا سا آ کر اٹکا۔ زبان سب کہہ دینا چاہتی تھی، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ اپنے بدن کی کپکپاہٹ میں اسے سہراب کا لمس بھی لرزتا محسوس ہوا۔ کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سہراب کے برعکس اس کی آواز ٹوٹی اور شکستہ تھی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا اور دل مٹھی میں جکڑا جا رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سہراب نے ہاتھ ہٹا لیے، قدم پیچھے لیے اور ڈھیر سارا تھوک نکلا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نگاہ جھکا گیا۔ اس نے پورا سچ نہیں کہا تھا۔ بہت دیر تک وہ دونوں چپ رہے، پھر سہراب کے حلق سے الفاظ نما ڈھارس برآمد ہوئی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اسلان کو تسلی دی۔ اسلان نے اس سے نگاہ اٹھا کر اپنے کمرے کو دیکھا۔ اہلکار اس کی الماری گرا رہے تھے، سامان اٹھا اٹھا کر نیچے پھینک رہے تھے۔ کاغذات، کپڑے، جوتے، سب فرش نشین تھا۔ اسلان اس دن کو روز قیامت کی طرح یاد رکھنے والا تھا۔ وہ اپنے دونوں چچاؤں کے سامنے نادم کھڑا تھا۔ وہ اس ذلت کو کبھی بھولنے والا نہیں تھا۔ تم نے کوئی فکر نہیں کرنی، میں بھی زندہ ہوں اسلان، سہراب اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں سن رہا تھا، اسے بس ندامت ہو رہی تھی۔ وہ شرم سے گڑ جانا چاہتا تھا۔ سر یہ ملا ہے، کسی اہلکار نے کچھ اٹھا کر دکھایا۔ وجاہت نے حکم نامہ جاری کیا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اس کی گردن جھکائی گئی۔ عالم ایک ایک سے لڑ رہا تھا، سہراب پر چیخ رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا سہراب چوکھٹ تھامے چپ چاپ کیوں کھڑا تھا۔ وہ کھڑا کہاں تھا؟ کمبخت ٹھہ جانے سے کترا رہا تھا۔ وہ بول نہیں رہا تھا، کیونکہ بولتا تو لبوں سے منت ادا ہوتی۔ افتخار یمن کا صابر بیٹا اس لمحے صبر کے سب سے اعلیٰ درجے پر تھا۔ افسر اسے لے گئے، وہ چلا گیا، نگاہوں سے اوجھل، سماعتوں سے پرے۔ اور تب سہراب یمن نے چوکھٹ کا سہارا چھوڑا اور دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، تنفس تیز تھا کہ تھم چکا تھا، اندازہ نہیں تھا۔ تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ کیوں بزدلوں کی طرح اسے جانے دیا؟ عالم چیخ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس چپ چاپ دروازے کی طرف تکتا رہا۔ آنکھیں ویران تھیں، دل خالی۔ تمہارا اپنا بیٹا ہوتا تو تم سے پوچھتا، وہ کہہ گیا۔ سہراب نے کرب زدہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان میں ایسی تکلیف تھی کہ عالم کو رخ پھیرنا پڑا۔
وہ فون سٹینڈ کی طرف گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ ماتھے پر بل تھے، چہرے پر تیش۔ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھتیجے کو لے کر کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے کچھ نہیں کیا سادات صاحب، مجھے اس کی بیل چاہیے۔ نیم اندھیرے لاؤنج اور روشن بکھرے کمرے کی چوکھٹ میں بیٹھے مرد کو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سانس پہلے لے یا دل پہلے سنبھالے۔ روح لینے ملک الموت کو آنا پڑتا ہے۔ کوئی یہاں اس کی آنکھوں کے آگے سے اس کی زندگی لے کر کیسے چلا گیا؟ وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر اسے نکال کر لایا تھا، اور آج ایک بار پھر وہ قید میں تھا۔ اس گھر کے مردوں کو اپنی بقا کی اور کتنی جنگیں لڑنی ہوں گی۔ مجھے ترس آ رہا ہے، پول کے شفاف پانی کو تکتے اس عورت نے تبصرہ کیا۔ اس کے چہرے پر واقعی افسردگی تھی۔ مجھے عالم کے لیے برا لگ رہا ہے، سہراب اور انارہ کے لیے بھی، اور اسلان اور انارہ کے لیے بھی۔ قصہ گو نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ابھی تو تم نے کچھ سنا بھی نہیں اور پہلے ہی تمہیں برا لگنا شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں، وہ بے دلی سے بولی۔ تم بیچ میں ایک بار پھر کہانی کو راستے سے ہٹا گئے ہو۔ مجھے اپنی مرضی کی چیزیں جاننی ہیں۔ جیسے کہ کیا اسلان اور انارہ کے درمیان دوبارہ کوئی بات ہوئی؟ خاتم بٹ نے سہراب سے کیا کہا؟ کیا اس رات شاہزید وہاں آیا تھا؟ تو 26 مارچ کا ذکر ہے کہ وہ بولنے لگا اور عورت مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ آخر یہ لخاری خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ایک دن قبل، حصہ دوئم۔ تھانے کا تفتیشی کمرہ خاموش تھا، مگر صرف اگلے چند منٹ تک۔ دونوں طرف کرسیاں اور درمیان میں میز رکھی تھی۔ روشن دان سے ہلکی دھوپ اندر داخل ہو رہی تھی۔ کرسی اسلان کے قد کاٹ کے حساب سے کھلونا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بڑے غیر آرام دہ انداز میں ٹک کر بیٹھا تھا۔ دوسری طرف جسوندر کھڑا تھا۔ تمہارے سارے خاندان میں اپنے چچا سے ملنے صرف تم کیوں آتے ہو؟ ابتدا یہاں سے ہوئی۔ کس دفعہ کے تحت یہ جرم ہے؟ بازو سینے پر باندھے اس نے الٹا سوال کیا۔ میں نے سوال کیے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ جرم ہے۔ میں نے بھی جواب دیے، یہ تو نہیں کہا کہ نہیں دوں گا۔ سلطان ہنسا، محظوظ انداز سے اسے دیکھا۔ لڑکے تمہاری زبان تو کینچی جیسی ہے۔ اسلان نے اب کے جواب نہیں دیا، بس چپتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ 25 فروری کی رات تم کہاں تھے؟ بلوچستان، کوئٹہ۔ کیوں؟ میری مرضی، میں اس جواب کا پابند نہیں ہوں۔ کافی مرضیاں کرتے ہو۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ تم لاہور کس تاریخ کو اور کب پہنچے؟ مجھے رات 3 بجے کے قریب میری بہن کی کال آئی تھی۔ اس نے مجھے سارا معاملہ بتایا اور میں اسی وقت نکل آیا۔ مجھے بس میں سیٹ ملی، اس کے بعد میں اگلی شام 5 بجے کے قریب لاہور پہنچا تھا۔ اچھی بسیں ہیں، بڑے وقت پر پہنچا رہی ہیں، ذرا نام بتانا۔ سلطان نے ترچھا بیٹھتے ہوئے داڑھی کھجائی۔ نام ایکسپریس۔ ٹھیک ہے، لیکن میں کیسے مان لوں کہ تم اس بس سے سفر کر کے آئے تھے؟ میرا موبائل دیکھ لیں، میں نے ٹکٹس بک کی ہیں، پیسے بھیجے ہیں، آن لائن سارا ریکارڈ موجود ہے۔ سلطان نے اس کا موبائل اٹھا کر جسی کے حوالے کیا۔ تن و من سے سکھ افسر نے موبائل لے لیا۔ پاس ورڈ؟ اسلان نے ایک سن بتایا جو یقیناً اس کی پیدائش کا نہیں تھا، وہ آرا کی پیدائش کا سن تھا۔ کوئی ایلیبائی؟ کوئٹہ میں میرے زیادہ دوست نہیں تھے، ہاں لیکن ایک اسٹیشن پر میں نے بس ڈرائیور کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور چائے بھی پی تھی۔ اسٹیشن کا نام دوبارہ بتانا۔ اسلان نے نام دہرا دیا۔ ڈرائیور کا نام؟ علی رضا۔ اور اسے کیسے یاد ہوگا تم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا تھا؟ اسلان نے پہلو بدلا۔ وہ خبریں دیکھتا ہے، اسے پنار سکندر کی موت والا قصہ معلوم تھا۔ اوہ، یعنی وہ تمہیں قاتل کی حیثیت سے جانتا تھا۔ وجہ شہرت کافی شرمناک نہیں؟ میرے لیے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک الزام تھا۔ یعنی تم نے اسے قتل نہیں کیا تھا؟ یہاں اس کیس کی تفتیش نہیں ہو رہی۔ گفتگو کے اس حصے پر سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا وہ زیرک ہے، چاہے لاکھ کوشش کر لے، مگر اسلان یمن سے وہ راز نہیں نکلوا سکتا جس سے وہ عیاں نہ کرنا چاہے۔ لیکن یہاں اس بات کی تفتیش ضرور ہو رہی ہے کہ تمہاری کریڈیبلٹی کیا ہے۔ واضح ہے، اس نے شانے اچکائے۔ FIR اور ٹرائل کے بعد بھی مجھے عدالت نے رہا کر دیا کیونکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس کے بعد مجھ پر دوبارہ کسی قسم کی کوئی FIR یا قانونی کارروائی نہیں ہوئی۔ میں ایک شریف اور ذمہ دار شہری ہوں۔ سلطان لبوں پر مٹھی جمائے، آنکھیں چھوٹی کیے، ان میں سختی لیے اسے دیکھتا رہا۔ اور کہاں رکی تھی گاڑی؟ بھکر اسٹیشن پر۔ میں نے نیچے جا کر اپنے لیے آئس لاٹے خریدی تھی۔ میں کیسے مان لوں؟ اسٹور کا بل ہے میرے پاس۔ کہاں؟ میرے گھر میں۔
میرے چچا کو کال کریں، وہ تصویر بھیج دیں گے۔ میرے سارے بیلز، رسیدیں میری پلنگ کی سائڈ والی دراز میں پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں تمہارے بیان میں کتنی سچائی ہے۔ اس نے جسی کو اشارہ کیا، وہ سمجھ کر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ سلطان کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جا سکتے ہو، لیکن پولیس کو جب بھی تمہارے بیان کی ضرورت پڑے گی تمہیں آنا ہوگا۔ جی، ورنہ پولیس میری بہن کو تھانے لانے کی بات کرے گی۔ سلطان ڈھٹائی سے ہنسا۔ مجبوری ہے یار، کرنا پڑتا ہے، دیکھو کام بھی کر رہا ہے یہ طریقہ۔ اسلان نے سر جھٹکا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب یہ وقت ہے آپ کا، کر لیں جو آپ کا دل کرے۔ تمہارا وقت آیا تو کیا کر لو گے؟ زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کا وقت خراب۔ دوران تفتیش آن ڈیوٹی افسر کو دھمکیاں دینے کی سزا جانتے ہو؟ کرسی اور میز کے درمیان دھوپ کی کئی کرنوں کے بیچ احمد اسلان ولد شجاع یمن نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان نگاہوں میں کاٹ تھی۔ میرا خاندان پچھلے کئی سالوں سے نہ کردہ گناہوں کی سزائیں کاٹ رہا ہے۔ آپ کیے ہوئے گناہ کی سزا دے دیں، برا نہیں مانوں گا۔ یعنی تم لوگ ہر جرم سے انکاری ہو؟ اسلان چند لمحے خاموش رہا، پھر بے حد سادگی سے کہا، ہم نے کہنا چھوڑ دیا ہے سر۔ اس کی آواز میں تکلیف کا عنصر تھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، انداز اور لہجے میں کہ سلطان کچھ کہہ نہیں سکا۔ باہر کی طرف جاتے ہوئے اسے اس کا موبائل واپس دیا گیا، بٹوا اور بقیہ سامان بھی۔ اس نے چپ چاپ سامان لے لیا۔ بے بسی سی بے بسی تھی کہ وہ لب سیے چپ چاپ تھانے سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس نے چہرہ آسمان کی طرف کر لیا، آنکھیں گیلی ہو گئیں، دل میں کوئی میخیں سی گڑ گئیں۔ وہ بہت دیر تک گردن ڈھلکائے آسمان کو تکتا رہا۔ شکوہ تھا یا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، تھک کر کہا، حلق میں کوئی گولا اٹکا۔ ان اللہ مع الصابرین، امید سے کہا۔ ان اللہ مع الصابرین، شکست خوردگی سے کہا۔ ان اللہ مع الصابرین، چہرہ واپس جھکاتے تسلی، آزردگی اور دل کو تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ اس سڑک پر تنہا چلتے ہوئے، کسی بس کی تلاش میں جاتے ہوئے، اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ 26 مارچ، ایک باضابطہ ٹرائل شروع ہوا چاہتا ہے۔ عدالت ویسی ہی تھی، ویسی کیسی؟ وکلاء کی بھگدڑ، چیمبرز کے چکر لگاتے گاہک، جج صاحبان کی حاضری، بیزار اور اکھڑ انداز لیے ملزمین کو عدالت لاتے پولیس افسران۔ سماعت کی تمام تر تیاریاں ہو چکی تھیں۔ آج تو ضمیر پراچا وقت سے آئے بیٹھا تھا۔ سارے کمرے عدالت میں اس کے کلون کی بھینی بھینی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ضمیر لبوں پر مٹھی جمائے خاموشی سے اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ عالم کو بینچز کے درمیان کہیں بٹھایا گیا تھا۔ سہراب اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور دوسری طرف سلطان۔ بنفشہ کہاں ہے؟ عالم نے سہراب کی طرف جھک کر پوچھا۔ سہراب جو کہ بار بار اسلان کو کال ملا رہا تھا، اس کی بات پر چونکا۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگر وہ آج بھی دیر سے آئی تو؟ اسلان اسے لینے گیا ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے، ہماری وجہ سے اسے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ابھی سہراب کوئی جواب دیتا کہ اس کے موبائل کی اسکرین پر اسلان کا پیغام چمکا۔ میں اس کی بینڈیج کروا رہا ہوں، رات اس پر حملہ ہوا ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ سہراب پہلو بدل کر رہ گیا، جواب کوئی نہیں دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بند آنکھوں کے پار کوئی 1 گھنٹہ قبل دوسرے منظر میں داخل ہوا تو اسلان یمن سہراب کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جب بنفشہ سامنے سے آتی دکھائی دی، وہ جو کچھ سخت سست کہنے والا تھا بالکل ٹھہر گیا۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھی، رنگت پیلی پھٹک اور ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ بارات پر گئی تھی، واپسی پر تحفہ مل گیا، وہ تڑخ کر بولی۔ اسلان نے آگے بڑھ کر اس کا بریف کیس اور باقی چیزیں لینا چاہیں تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ جو عورت آدھے محلے کو بے وقوف بنا سکتی ہے، وہ ظاہر ہے اپنے کام بھی خود کر سکتی ہے۔ اسلان بھی اسی کے تلخ انداز میں بولا، ساتھ اس کا بریف کیس اور فائلز لے لی۔ انداز جھپٹنے والا تھا۔ میرے ساتھ زیادہ زبان نہ چلایا کرو تم۔ اگر آپ مجھے مجبور نہ کریں تو ایسے شوق میں بھی کم رکھتا ہوں۔ اس نے تمام چیزیں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنی گود میں رکھیں اور جب دوسری طرف سے بنفشہ آ کر بیٹھی تو سامان اس کی طرف بڑھا دیا۔ ظفر کلینک کے باہر گاڑی روکنا، مجھے بینڈیج کروانی ہے۔ اسلان چپ رہا، گاڑی آگے بڑھا دی۔ بنفشہ بے حد خاموشی سے اپنے نوٹس پڑھ رہی تھی جب گاڑی کو ذرا سا دھچکا لگا اور ترچھی بیٹھی وکیل کا سر نشست سے ٹکرایا۔
اس کے لبوں سے بے اختیار کرہ نکلی، ساتھ خون کی ہلکی سی لکیر اس کے ماتھے سے کان تک آئی۔ اسلان نے تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے گاڑی ایک کیفے کے باہر روکی۔ یہ پٹی ہٹائیں، مجھے دیکھنے دیں۔ اس کا انداز سخت، نرم، سنجیدہ کچھ نہیں تھا۔ بنفشہ نے سفید کپڑے کی بندھی پٹی ہلکی سے ہٹائی تو خون تیزی سے بہنے لگا۔ وہ لب بھینچے کی راہ روکنے لگی۔ اسلان نے ہلکا سا جھک کر دیکھا۔ چہرہ اس طرف کریں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمت بتائی۔ وہ گردن واقعی پھیر گئی۔ اسلان اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے جب بغور جائزہ لے چکا تو بغیر کچھ کہے گاڑی سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی کے 2 کپ لیے اندر آیا۔ آپ کو ضرورت پڑے گی، ہم ظفر کی کلینک نہیں جا رہے، اس زخم پر ٹانکے لگیں گے، تھوڑا آگے جا کر رکوں گا۔ گیئر ڈالتے ہوئے اس نے اطلاع دی۔ لیکن میں نے تو پلیز نہیں کہا، پھر یہ کرم نوازی کیوں؟ اس کی تلخ آواز روندی ہوئی بھی تھی، وہ بہت ضبط سے رونا روکے ہوئے تھی۔ اسلان نے جواب نہیں دیا، سیٹ بیلٹ لگائی اور چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ ڈیش بورڈ سے چند ٹیشو نکال کر بنفشہ کی طرف بڑھائے، جنہیں اس نے خاموشی سے تھام لیا اور ماتھے پر رکھ لیا۔ ساتھ کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ پہلا ہی گھونٹ نیری جنت تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سکون محسوس کیا۔ یہ کیسے ہوا؟ نظریں سڑک پر جمائے اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ بنفشہ نے 1-2 گھونٹ مزید لیے اور سوچنے لگی، یہ کیسے ہوا؟ رات کو اس کی نیند عظمیٰ بی کی چیخوں سے کھلی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے آس پاس دیکھتی رہی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور عظمیٰ بی کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد اوڑھا اور جلدی سے باہر آئی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ صحن میں اس کے گھر کے تقریباً تمام سامان ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ فرش پر عظمیٰ اوندھے منہ پڑی تھی۔ یہ ساری آوازیں اس تک کمرے میں کیوں نہیں گئیں؟ کیا وہ اتنی دھت تھی؟ بنفشہ نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اب بھی وہ ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ ماسک پہنے لڑکوں میں سے ایک اس کی طرف آیا اور اپنی پستول کا دستہ گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک بلند چیخ کے ساتھ گردن جھکا گئی۔ سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا، ماتھے سے خون فوراً بہہ نکلا۔ اسی لڑکے نے بنفشہ کو بالوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور اس کے سر سے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر پے در پے تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارے۔ انداز میں عجیب سی بے رحمی تھی۔ بے حیا عورت، تو عدالت جائے گی، مقدمے لڑے گی، تیری اتنی اوقات ہو گئی ہے کہ تجھ جیسی۔ گالی گالی، اب کورٹ جائے گی۔ اس کے تمام الفاظ حلق میں دم توڑ چکے تھے، سانس ساکن تھی اور دل تھم گیا تھا۔ اس کے گھر میں 5 سے 6 مرد تھے۔ وہ اسے یہیں زندہ جلا دیتے اور دنیا کو خبر بھی نہ ہوتی۔ کیا وہ اتنی بے بس تھی؟ دوبارہ اگر تمہیں عدالت میں دکھی تو تیری لاش لاہور کے کسی نالے سے برآمد ہوگی، ہرافہ۔ لڑکے نے اسے دھکا دے کر گرایا۔ بھل بھل بہتے خون کے ساتھ ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ پلک چھپکنا، سانس لینا سب ثانوی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کے ساتھ یہ مقدمہ لڑنے والا سعید بھی تو تھا۔ ان غنڈوں میں کوئی اس کے گھر کیوں نہیں گیا؟ کسی نے اسے کیوں دھمکی نہیں دی؟ کیوں کوئی اس کا سر پھاڑ کر نہیں گیا؟ کیوں کوئی اسے گالی نہیں دے رہا تھا؟ وہ اکیلی عورت تھی تو کیا اس معاشرے کے مردوں کو اختیار تھا اسی کے گھر آ کر اس کے بال نوچیں، تھپڑ ماریں اور گالیاں بکیں؟ یہ رات محض رات نہیں تھی، یہ جہنم تھی جس سے وہ گزر رہی تھی۔ اندر چلیں، آواز پر وہ حال میں آئی۔ اسلان نے گاڑی ایک ہسپتال کے سامنے روکتی تھی اور اب وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بنفشہ نے محض سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہسپتال میں تھے۔ اس کے ماتھے پر 4 ٹانکے لگے تھے۔ گردن کے نیل کے لیے دوا اور درد ختم کرنے کے لیے چند گولیاں ملیں۔ اس کا پرس اور دوائیاں اسلان کے ہاتھ میں تھیں، جنہیں وہ بغیر کسی حجت کے تھامے کھڑا تھا۔ مجھے ہسپتال لے جانے کے لیے سہراب نے کہا ہے۔ دوائیوں کی تھیلیاں تھامے وہ اس کے ساتھ ہسپتال سے باہر جا رہا تھا جب بنفشہ نے سوال کیا۔ نہیں، پھر تو مجھے یہاں کیوں لائے؟ میں فضول گوئی سے پرہیز کرتا ہوں۔ 2 ٹوک انداز میں کہہ کر جتا دیا کہ وہ اس سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ہسپتال کی لفٹ میں سوار ہوتے ہوئے بنفشہ نہ چاہتی ہوئے بھی اس پر غور کر رہی تھی۔ وہ اکھڑ، بدتمیز اور مغرور تھا، مگر اس وقت اس کا پرس تھامے دوائیوں کے شاپر پکڑے وہ کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی حالت پر مسکرائی۔ اپنے کندھے ہلائے جانے پر سہراب نے آنکھ کھولی۔ عالم ہتھکڑی والے ہاتھ سے اسے ہلا رہا تھا۔ پریشان کیوں ہو؟ ہلکی آواز میں اس سے سوال کیا۔ خادم صاحب نے بلوایا تھا مجھے، وہ سنبھل کر بولا۔ عالم ترنت سیدھا ہو کر بیٹھا، سماعتیں اسی طرف لگ گئیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا ہے انہیں جوہر 40 پر اپڈیٹ چاہیے۔ عالم کا دماغ بھگ سے اڑا۔
اس سے کہو عالم ویسے ہی جیل میں ہے، اب وہ دھمکیاں اپنی ماں کو لگائے، ذلیل کی اولاد۔ اس نے کہا اگر میں نے اسے کوئی اپڈیٹ نہیں دی تو وہ میرا تبادلہ کروا دے گا۔ سہراب کا انداز تھکا تھکا تھا۔ اگلے سال الیکشن ہے عالم، اور اس شہر کی ہوا بھی جانتی ہے اگلی حکومت کس کی آئے گی۔ میں چند ماہ بعد یہاں سے نکالا جاؤں گا، مجھے پتہ ہے، لیکن میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ میں تمہیں اس طرح اس قید میں چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا، اس کے بعد بھی نہیں جانا چاہتا۔ لاہور گھر ہے میرا، میں کیوں چھوڑوں؟ کتنے لمحے عالم سانس لیے بغیر بیٹھا رہا، ساکن، خالی۔ لوگ کہتے ہیں مردوں کی زندگی آسان ہے، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ آج عالم کو معلوم ہوا تھا مرد ایک مقام پر کتنے محاذ لڑ رہا ہوتا ہے، اپنی بقا کے لیے اسے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کن کن لوگوں کے تلوے اپنی پیٹھ پر برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ عورتیں اٹھ کر کہہ دیتی ہیں کھانا خود بناؤ۔ اس وقت سے ذرا ڈرنا چاہیے جب تمام مرد یکجٹ ہو کر کہہ دیں کماؤ خود۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت کھانا بنانا نہیں چاہتی، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ مرد کمانا نہیں چاہتا، لیکن جب چیزیں مسلط کر دی جائیں تو وزن ہی لگتی ہیں۔ اس معاشرے میں مرد پر جذبات کا اظہار اور عورت پر عزت مسلط تھی۔ میری طرف سے کام ہو جائے گا۔ تھانے میں بیٹھ کر ناک کی ہڈی دونوں انگلیوں کے درمیان دبائے وہ تکان سے بولا۔ عالم کی نظریں کہیں دور جمی تھیں، وہ کچھ سوچ چکا تھا۔ کوٹ نہیں جا رہے؟ موبائل پر نگاہیں جمائے وہ تیز تیز زینے پھلانگتے ہوئے نیچے جا رہا تھا جب نایاب نے اسے پکارا۔ زید ٹھہر گیا، مڑ کر اسے دیکھا، انداز میں عجلت تھی۔ وہیں جا رہا ہوں۔ تو پھر موم کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ شاہزید نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ کچھ کام تھا۔ نایاب 2 سے 3 زینے طے کرتے ہوئے نیچے آئی، زید کے عین سامنے۔ پھر اس نے آس پاس دیکھا اور آواز حتی الامکان دھیمی رکھی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زید نے شانے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ کہیے۔ مجھے لگتا ہے رئیس مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ان کا کوئی افیئر نہیں چل رہا، ڈونٹ وری۔ نایاب کے ماتھے پر بل پڑے۔ اگر ان کا کوئی افیئر ہوتا تو اب تک مجھ سے بچ نہ پاتے۔ میں کیس کی بات کر رہی ہوں، ان کو کچھ پتہ ہے اور وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ اب کی ٹھہر گیا تھا۔ بنگش اور مخدوم خلاف جماعت تھے۔ آج اگر ایک طرف سے مفاہمتی ہاتھ بڑھا ہی تھا تو وہ افہام و تفہیم سے اس معاملے کو حل کر لینا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ابتسام بھائی سے ملے تھے، میں دور کھڑی تھی، ان کی آواز نہیں سنی، لیکن مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ زید ٹھٹکا۔ ابتسام اور رئیس بھائی؟ لیکن وہ کیوں لڑیں گے؟ کوئی پیسوں کا معاملہ تو نہیں تھا؟ ہوتا تو رئیس مجھے بتاتے۔ وہ آگے آئی، آواز رازداری سے ہلکی ہو گئی۔ مجھے تمہیں کچھ اور بھی بتانا تھا۔ جب گھر پر پارٹی تھی تب شاہویر اور ابتسام کو بات کرتے ہوئے میں نے سنا تھا۔ شاہویر اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے صرف اپنی بہن کی وجہ سے برداشت کر رہا ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ تو آف تھا، اب مجھے زیادہ نہیں پتا۔ زید کا دماغ اب ایک نئے لیب پر دوڑ رہا تھا۔ ان دونوں کا کسی ہسپتال کی رپورٹ پر بھی جھگڑا ہو رہا تھا، نایاب نے اضافہ کیا۔ شاہویر نے اسے گالیاں بھی دیں۔ زید بری طرح ٹھٹکا۔ شاہویر نے گالیاں دیں؟ یقیناً معاملہ کافی بڑا تھا، کیونکہ شاہویر اس حد تک یوں ہی نہیں چلا جاتا، وہ بھی اپنے بہنوئی ابتسام کے ساتھ۔ ہاں بہت۔ ڈونٹ وری بھابھی، میں اس مسئلے کو دیکھ لوں گا، اس نے یقین دہانی کروائی۔ ویسے آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ رئیس بھائی کو پتہ چلا تو آپ سے ناراض ہوں گے، اور ہم تو ویسے بھی آپ کی مخالف پارٹی تھے نا۔ شاہویر کبھی بھی میرے خلاف نہیں تھا، اور نہ میں کبھی اس کے ایک جملے نے ماحول میں سوگواری طاری کر دی۔ وہ سب سے اچھا تھا، سب سے اچھا۔ پلیز زید، تم لوگوں سے انصاف ضرور دلوانا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زید وہاں رک نہیں سکا، تیز تیز قدم لیتا وہاں سے ہٹ گیا۔ قریباً 1 گھنٹہ بعد وہ عدالت میں تھا۔ زخمی ماتھے والی بنفشہ کی آمد بھی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نیل اور ماتھے پر پٹی دے کر تمکنت نے مٹھی بھینچ لی۔ دل میں کوئی ہوک سی اٹھی۔ البتہ دمیر پراچا اور شاہزید کے درمیان فخریہ معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا۔ معاً شاہزید کا موبائل تھر تھرایا۔ اگر تم یقین کر لو تو میری آفر اب بھی موجود ہے، سہراب کی طرف سے پیغام تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل منجمد ہوا، پھر چہرے پر معتدل سی مسکراہٹ سجائے سامنے دیکھنے لگا، جہاں معمول کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ البتہ اس کا ذہن اب تک اسی رات میں اٹکا رہ گیا۔ اس رات شاہزید بنگش لال یمن گیا تھا؟ لڑکی نے تیزی سے پوچھا۔ قصہ گو نے محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوارٹر 2 کمروں پر مشتمل تھا، کھلا صحن اور چھوٹا سا برآمدہ بھی۔ انتظار گاہ اس وقت ایک کمرہ تھا،
وہ نہیں جہاں جس کمرے سے سہراب کی تفتیش مربوط تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ آئے گا؟ سہراب بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ سفید سر ورک والی کتاب کے صفحے پلٹاتے اسلان نے کافی کا گھونٹ بھرا، البتہ سر نہیں اٹھایا۔ آ جائے گا، وہ کتاب میں غرق تھا، اسے یہ باب ختم کرنا تھا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے مجھ پر کبھی یقین نہیں کیا، لیکن میں جو کام کرنے جاؤں اسے کر کے آتا ہوں۔ سہراب رک گیا، سر جھکائے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھا۔ آج وہ بڑا ہو گیا تھا، اس سے زیادہ مضبوط بھی، لیکن اس کی یاداشت میں وہ اسلان تھا جس نے اپنے پہلے قدم سہراب کے ہاتھ تھام کر اٹھائے تھے۔ اگر میں یقین نہیں کرتا تو اس کی وجوہات ہیں۔ کم عمری میں تمہارے ایک غلط لڑکی سے تعلقات، پڑھائی چھوڑ کر واپس آ جانا، 25 سال کا ہو کر بھی بے روزگار رہنا، اس عمر میں دوستوں کا نہ ہونا، اور اسلان نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور کیا؟ وہ پوچھ کیوں نہیں لیتا کہ اسلان بلوچستان کیا لینے گیا تھا؟ مجھے اس نہج پر لایا کون؟ اس نے جرا کی۔ کم از کم وہ میں نہیں تھا۔ سہراب نے پہلی مرتبہ صفائی پیش کی۔ یا شاید میرے ارادے ایسے نہیں تھے۔ آف کورس، ارادے، فیصلے، نتائج، اس گھر میں ہر غلط چیز کا تعلق مجھ سے ہی تو ہے۔ وہ اکتایا۔ آپ فکر مت کرو، میں بہت جلد یہ گھر دوبارہ چھوڑ دوں گا۔ ایک بار یہ عالم کا قصہ ختم ہو، آپ کو میری ناکامیاں مزید نہیں دیکھنی پڑیں گی۔ سہراب کا دل زخمی ہوا۔ اسلان بے رحم تھا اور سامنے کھڑا شخص اس کے معاملے میں بے بس۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ دونوں چپ ہو گئے، تبھی باہر کھڑے شخص نے دستک دی۔ وہ دونوں تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ بلب کی روشنی میں اس کا وجود صاف ظاہر تھا۔ گول گلے والی ہینلی شرٹ کے ساتھ خاکی سلیکس پہنے، بالوں کو ہلکا سا بکھیرے، وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ سوگواریت اور انتقام نے اسے مزید جاذب نظر بنا دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا تم آؤ گے۔ اس کالونی کے چاروں طرف میرے گارڈز کھڑے ہیں، اگر تم دونوں نے کسی بھی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسلان استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ تمہاری پارٹی میں 90 سیکیورٹی ممبران تھے، پھر بھی کوئی آیا اور تمہارے بھائی کو مار کر چلا گیا۔ تعداد پر نہیں، حکمت عملی پر غور کرو۔ اس کی بات کو چھوڑو، سہراب نے مداخلت کی۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے ایک بار سنو، اور اگر تم راضی نہ ہو سکے تو تم جو چاہو گے وہی کرنا۔ تم پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہو اور وہ میں سننا نہیں چاہتا۔ میرے بھائی کو سیریل کلر نے مارا ہے، تم یہی کہنا۔ شاہویر کو پریویلیج کلر نے نہیں مارا۔ سہراب نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ زید اسے اچھمبے سے دیکھ رہا تھا اور اسلان ساکت تھا۔ کیا اس کے چچا نے اس کا استعمال کیا؟ یقیناً۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ایک نئی ہمیں چیز ملی ہے کہ سیریل کلر نے شاہویر کو نہیں مارا ہے۔ اور پھر کس نے مارا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہسپتال میں کسی نے مار دیا ہو، ہے نا؟ کیونکہ ہسپتال تک جانے تک تو وہ ٹھیک تھا، مطلب زندہ تھا، اور پتہ نہیں۔ اور سیریل کلر نے اگر مارا ہوتا تو وہ صحیح سے مارتا نا، وہ اتنا کچا کھلاڑی تھوڑی تھا کہ وہ گردن پہ صحیح وار نہیں کر سکا۔ اور کیا ہوا ہے جی؟ اور بنفشہ پہ حملے ہو رہے ہیں، یار کتنی بری بات ہے۔ مطلب آپ لوگ اس انصاف آپ کو کیسے ملے گا؟ مطلب آپ جو دوسری سائڈ ہے، اگر ثبوت ہوں گے تو وہ پھنس جائے گا نا، لیکن یہ بس بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو رہے ہیں یہ بنگش فیملی۔ خیر، اور ابتسام کا کوئی سین ہے؟ ابتسام کی سائڈ ابھی کھل کے سامنے نہیں آ رہی۔ ابتسام رئیس نہیں، رئیس ٹھیک بندہ ہے۔ اور کیا ہوا ہے؟ اور زید بس صدمے میں ہے، زید کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مے بی بنفشہ اور اسلان کا کوئی سین بن جائے، مطلب ان کے خاندان میں ہی ساری شادیاں ہونی ہیں ہے نا؟ ہو سکتا ہے، مطلب اب یہ سارا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، اور دونوں کو ایک جیسے ایکس ملے تھے، دونوں کے ایکسوں نے ان کو چیٹ کیا ہے، تو وائی ناٹ اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آگے۔ اور کیا ہوا ہے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، بس یہی سہراب نے اسلان کا وہ پاسٹ دکھایا جاتا ہے نا بار بار، تو وہ کیسے اس کو ڈیل کیا تھا۔ اور اب سہراب تھوڑا مین ہیرو لگ رہا ہے، پہلے عالم لگ رہا تھا، اب سہراب لگ رہا ہے۔ تو ہر کسی کا کریکٹر بڑا پیارا بنا ہوا ہے کہ ایک مکمل کریکٹر ہے، ہر کسی کو ہم اچھے سے جان رہے ہیں، ہے نا؟
خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، اور آپ نے کام کرنا ہے تب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، مطلب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 28 قسطیں آپ ایک چینل پہ سن رہے ہیں اور آپ پھر بھی اس کو سبسکرائب نہیں کر رہے، تو یہ تو بہت ہی بیوقوفی والی بات ہے اور بہت ہی نم 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 بری بات ہے۔ فوراً سے کر لیں چینل کو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔